ذیقدہ میں کرنے والے اعمال ذیقدہ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے ایک نہایت محترم اور باعظمت مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت وقار اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، گناہوں کی قباحت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل، اپنی زبان، اپنے اعمال اور اپنی عادات کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لے۔ ذیقدہ کا مہینہ ہمیں سکون، عبادت، صبر، توبہ، ذکر اور نیک اعمال کی طرف بلاتا ہے۔ یہ صرف ایک اسلامی مہینہ نہیں بلکہ اپنے اندر بہت سی روحانی برکتیں اور اخلاقی درس بھی رکھتا ہی۔ بہت سے لوگ ذیقدہ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ نہایت اہم ہے۔ اس مہینے میں مسلمان اگر کچھ خاص اعمال اختیار کریں تو وہ نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں نیکی، پاکیزگی اور برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ذیقدہ میں کرنے والے اعمال صرف نفلی عبادات تک محدود نہیں بلکہ اس مہینے میں حسن اخلاق، صبر، حقوق العباد، صلہ رحمی، توبہ، استغفار اور زبان کی حفاظت بھی بہت اہم ہے۔ ذیقدہ کی اہمیت۔ ذیقدہ کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے وہ ہیں جن میں لڑائی جھگڑے، ظلم و زیادتی، گناہوں اور فتنہ و فساد سے خاص طور پر بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان مہینوں کی حرمت اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کے خاص نظام اوقات کا احترام کرے اور اپنی زندگی کو عبادت کے لیے تیار کرے۔ ذیقدہ حج کے مہینوں میں بھی شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق روحانیت، پاکیزگی اور اللہ کے گھر کی طرف سفر کی تیاری سے بھی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان کا ہر دن عبادت کا دن ہو سکتا ہے اگر نیت درست ہو۔ صرف نماز، روزہ اور تلاوت ہی عبادت نہیں بلکہ اچھا اخلاق، حلال کمائی، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے تعلق اور لوگوں کے ساتھ انصاف بھی عبادت ہے۔ ذیقدہ میں ان سب باتوں کی طرف توجہ کرنا بہت مفید ہے۔ ایک، توبہ اور استغفار۔ ذیقدہ میں سب سے پہلا اور اہم عمل توبہ اور استغفار ہے۔ انسان خطا کا پاتلا ہے، دن رات جانے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی نگاہ سے، کبھی دل سے اور کبھی عمل سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ذیقدہ کا مہینہ بندے کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں بلکہ دل سے ندامت نہ چھوڑنے کا ارادہ اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی توبہ کا حصہ ہے۔ اس مہینے میں روزانہ کچھ وقت نکال کر اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہماری نماز درست ہے؟ کیا ہماری نگاہیں محفوظ ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم والدین، بیوی، بچوں، پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ جب انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی۔ ذیقدہ میں کرنے والے اعمال میں نماز کی حفاظت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نماز درست ہو تو زندگی سانور جاتی ہے، اور اگر نماز ضائع ہو جائے تو باقی اعمال بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں وقت پر ادا ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائیں، اور اگر مرد ہیں تو جماعت کا اہتمام کریں۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ذیقدہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی یہ کمی دور کریں۔ فجر کی نماز، اشراق، چاشت، تہجد اور نوافل کو معمول بنانا دل کو نور دیتا ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور ذیقدہ چونکہ ایک پاکیزہ مہینہ ہے اس لیے اس میں نماز کی پابندی اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ 3 روزے رکھنا۔ اگرچہ ذیقدہ میں کوئی خاص فرض روزہ نہیں ہے لیکن نفلی روزے رکھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نفلی روزے بندے کے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، صبر پیدا کرتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں اور عبادت کا شوق بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی خواہشات پر قابو پانا چاہتے ہیں ان کے لیے روزہ بہترین تربیت ہے۔ ذیقدہ میں سوموار اور جمعرات کے روزے عام بس کے روزے اپنی سہولت کے مطابق نفلی روزے رکھے جا سکتے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، زبان، کان، ہاتھ اور دل کو بھی گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ روزے کی حالت میں غصہ کم ہوتا ہے، ذکر بڑھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے۔ 4 قرآن پاک کی تلاوت۔ ذیقدہ میں قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنانا بہت مبارک عمل ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت دلوں کو زندہ کرتی ہے، سوچ کو پاک کرتی ہے اور بندے کے
اندر ہدایت کا نور پیدا کرتی ہے۔ اس مہینے میں روزانہ قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لینا چاہیے، چاہے ایک رکوع ہو، ایک پارہ ہو، چند آیات ہی کیوں نہ ہو۔ حقرین صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ زدہ میں اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو یہ مہینہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ خاص طور پر صبح کے وقت قرآن پڑھنا، ترجمہ دیکھنا اور اس کی ہدایات پر غور کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ 5 ذکر الہی ذی قدح میں کرنے والے اعمال میں اللہ کا ذکر بہت اہم ہے۔ ذکر الہی دل کو اطمینان دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ و اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ اور درود شریف جیسے اذکار زبان کو پاکیزہ اور دل کو منور کرتے ہیں۔ ذکر کی برکت سے انسان کے اندر نرمی، عاجزی اور اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ آج کل انسان دنیاوی مشغولیات میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے اللہ کی یاد کے لیے وقت کم ملتا ہے۔ ذی قدح ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دن بھر کے کاموں کے درمیان بھی اللہ کو نابے بالمسجد جاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سفر میں، گھر کے کاموں میں، ہر حال میں ذکر ممکن ہے۔ ذکر بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ 6 نوافل کا اہتمام۔ ذی قدح میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا بھی بہت نیک عمل ہے۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور المسجد جیسی نفل نمازیں بندے کے درجے بلند کرتی ہیں۔ نوافل میں وہ خاص لذت اور قرب حاصل ہوتا ہے جو فرائض کے بعد مزید قربت عطا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز خاص طور پر دل کی صفائی، دعا کی قبولیت اور اللہ کی محبت کے لیے بہت اہم ہے۔ جو شخص ذی قدح میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے بات کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں ایک نئی روحانیت محسوس کرتا ہے۔ اگر روزانہ تہجد مشکل ہو تو کم از کم ہفتے میں چند راتیں اس کے لیے مخصوص کر لیں۔ ساتھ صدقہ و خیرات۔ ذی قدح میں صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت افضل ہے۔ غربو ہے، یتیم و محتاجوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اسلام کی بڑی تعلیمات میں سے ہے۔ مال اللہ کی امانت ہے اور اس میں سے دوسروں کے لیے خرچ کرنا انسان کے مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ برکت دیتا ہے۔ صدقہ صرف پیسے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ کھانا کھلانا، کپڑے دینا، کسی کو دوا دلانا، کسی کے دکھ میں شریک ہونا، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا بھی صدقہ ہے۔ زدہ میں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت سے کچھ نکال کر اللہ کی راہ میں دیں۔ اس سے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے۔ 8 صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ ذی قدح میں کرنے والے اعمال میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا بہت اہم ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا گناہ ہے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا رحمت اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس مہینے میں اپنے والدین، بہن بھائیوں، چچا ماموں، خالہ پھوپھی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے رابطہ بڑھانا چاہیے۔ کسی سے ناراضگی ہو تو معاف کر دینا چاہیے، کسی سے دوری ہو تو محبت سے قربت پیدا کرنی چاہیے۔ ذی قدح کے پاکیزہ ماحول میں دلوں کی قدورتیں دور کرنا بہت ضروری ہے۔ 9 زبان کی حفاظت۔ ذی قدح میں زبان کی حفاظت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جوٹ، غیبت، چغلی، بددعا، گالی، طعنہ اور فضول باتیں انسان کے اعمال ضائع کر دیتی۔ رمضان والے مہینے میں خاص طور پر زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن زبان کی غلطیوں سے اپنے اعمال کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں عہد کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے اور اپنی زبان کو صرف اچھی بات، ذکر، دعا اور خیر کے لیے استعمال کریں گے۔ 10 صبر اور حلم۔ ذی قدح میں صبر کا مظاہرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ صبر کرنے والا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ غصہ، جلد بازی اور بدلی انسان کو کمزور کرتی ہے، جبکہ صبر، حلم اور برداشت اسے مضبوط بناتے ہیں۔ اس مہینے میں کوشش کریں کہ معمولی باتوں پر ناراض نہ ہوں، گھر والوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور لوگوں کی غلطیوں کو برداشت کرنا سیکھیں۔ صبر صرف دکھ میں نہیں، خوشی میں بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات خوشی انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ 11 حج اور قربان الہی کی تیاری۔ ذی قدح حج کے مہینوں میں سے ایک ہے، اس لیے یہ مہینہ ہمیں حج، عمرہ، قربانی اور اللہ کے گھر سے تعلق کی یاد دلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور جو ابھی حج پر نہیں جا سکتا وہ کم از کم دل میں کعبہ کی محبت، اللہ کے حکم کی تعظیم اور عبادت کا شوق پیدا کرے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ایک مومن کا اصل قبلہ اللہ کی رضا ہے، اس لیے اپنے اعمال، نیتوں اور عادات کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ 12 اچھی صحبت اختیار کرنا۔ نیک اعمال کا ایک بڑا ذریعہ اچھی صحبت ہے۔ ذی قدح میں ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جا۔ علماء، نیک دوست، دیندار افراد
اور خیرخواہ لوگ انسان کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، برے دوست انسان کو غفلت، گناہ اور دنیا پرستی کی طرف لے جائیں۔ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو یہ مہینہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے، خاص طور پر صبح کے وقت قرآن پڑھنا، ترجمہ دیکھنا اور اس کی ہدایات پر غور کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ 5 ذکر الہی ذی میں کرنے والے اعمال میں اللہ کا ذکر بہت اہم ہے۔ ذکر الہی دل کو اطمینان دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ و اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ اور درود شریف جیسے اذکار زبان کو پاکیزہ اور دل کو منور کرتے ہیں۔ ذکر کی برکت سے انسان کے اندر نرمی، عاجزی اور اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ آج کل انسان دنیاوی مشغولیات میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے اللہ کی یاد کے لیے وقت کم ملتا ہے۔ ذکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دن بھر کے کاموں کے درمیان بھی اللہ کو نابے بالمسجد جاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سفر میں، گھر کے کاموں میں، ہر حال میں ذکر ممکن ہے۔ ذکر بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ 6 نوافل کا اہتمام، ذکر میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا بھی بہت نیک عمل ہے۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور المسجد جیسی نفل نمازیں بندے کے درجے بلند کرتی ہیں۔ نوافل میں وہ خاص لذت اور قرب حاصل ہوتا ہے جو فرائض کے بعد مزید قربت عطا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز خاص طور پر دل کی صفائی، دعا کی قبولیت اور اللہ کی محبت کے لیے بہت اہم ہے۔ جو شخص ذکر میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے بات کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں ایک نئی روحانیت محسوس کرتا ہے۔ اگر روزانہ تہجد مشکل ہو تو کم از کم ہفتے میں چند راتیں اس کے لیے مخصوص کر لیں۔ ساتھ صدقہ و خیرات، ذکر میں صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت افضل ہے۔ غربو ہے، یتیم و محتاجوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اسلام کی بڑی تعلیمات میں سے ہے۔ مال اللہ کی امانت ہے اور اس میں سے دوسروں کے لیے خرچ کرنا انسان کے مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ برکت دیتا ہے۔ صدقہ صرف پیسے کی صورت میں نہیں ہوتا، کھانا کھلانا، کپڑے دینا، کسی کو دوا دلانا، کسی کے دکھ میں شریک ہونا، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا بھی صدقہ۔ ہجدہ میں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت سے کچھ نکال کر اللہ کی راہ میں دیں، اس سے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے۔ 8 صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک، ذکر میں کرنے والے اعمال میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا بہت اہم ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا گناہ ہے۔ میں گزرتی ہے اس مہینے میں جو اعمال اختیار کیے جائیں وہ صرف ایک مہینے تک محدود نہ رہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے عادت بن جائیں۔ نماز، روزہ، قرآن، ذکر، صدقہ، صلہ رحمی، دعا، صبر اور حسن اخلاق جیسے اعمال انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اس کی دنیا و آخرت سنوار دیتے۔ آوزدہ کو غفلت کا مہینہ نہیں بلکہ بیداری، اصلاح اور اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ بنانا چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنے دل کی صفائی، اپنے اعمال کی درستگی اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں تو یقیناً یہ مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذی سمیت تمام مہینوں کی قدر کرنے، نیک اعمال کی توفیق دینے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ میں گزرتی ہے اس مہینے میں جو اعمال اختیار کیے جائیں وہ صرف ایک مہینے تک محدود نہ رہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے عادت بن جائیں۔ نماز، روزہ، قرآن، ذکر، صدقہ، صلہ رحمی، دعا، صبر اور حسن اخلاق جیسے اعمال انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اس کی دنیا و آخرت سنوار دیتے۔ آوزدہ کو غفلت کا مہینہ نہیں بلکہ بیداری، اصلاح اور اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ بنانا چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنے دل کی صفائی، اپنے اعمال کی درستگی اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں تو یقیناً یہ مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذی سمیت تمام مہینوں کی قدر کرنے، نیک اعمال کی توفیق دینے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو یہ مہینہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے، خاص طور پر صبح کے وقت قرآن پڑھنا، ترجمہ دیکھنا اور اس کی ہدایات پر غور کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ 5 ذکر الہی ذی میں کرنے والے اعمال میں اللہ کا ذکر بہت اہم ہے۔ ذکر الہی دل کو اطمینان دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ و اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ اور درود شریف جیسے اذکار زبان کو پاکیزہ اور دل کو منور کرتے ہیں۔ ذکر کی برکت سے انسان کے اندر نرمی، عاجزی اور اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ آج کل انسان دنیاوی مشغولیات میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے اللہ کی یاد کے لیے وقت کم ملتا ہے۔ ذکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دن بھر کے کاموں کے درمیان بھی اللہ کو نابے بالمسجد
جاتے ہوئے کام کرتے ہوئے سفر میں گھر کے کاموں میں ہر حال میں ذکر ممکن ہے۔ ذکر بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ 6 نوافل کا اہتمام ذیقدہ میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا بھی بہت نیک عمل ہی تہجد اشراق چاشت اوابین اور تے المسجد جیسی نفل نمازیں بندے کے درجے بلند کرتی ہیں۔ نوافل میں وہ خاص لذت اور قرب حاصل ہوتا ہے جو فرائض کے بعد مزید قربت عطا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز خاص طور پر دل کی صفائی، دعا کی قبولیت اور اللہ کی محبت کے لیے بہت اہم ہے۔ جو شخص ذیقدہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے بات کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں ایک نئی روحانیت محسوس کرتا ہے۔ اگر روزانہ تہجد مشکل ہو تو کم از کم ہفتے میں چند راتیں اس کے لیے مخصوص کر لیں۔ ساتھ صدقہ و خیرات ذیقدہ میں صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت افضل ہے۔ غربو ہے یتیم و محتاجوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اسلام کی بڑی تعلیمات میں سے ہے۔ مال اللہ کی امانت ہے اور اس میں سے دوسروں کے لیے خرچ کرنا انسان کے مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ برکت دیتا ہے۔ صدقہ صرف پیسے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ کھانا کھلانا، کپڑے دینا، کسی کو دوا دلانا، کسی کے دکھ میں شریک ہونا، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا بھی صدقہ ہزدہ میں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت سے کچھ نکال کر اللہ کی راہ میں دیں۔ اس سے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے۔ 8 صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک ذیقدہ میں کرنے والے اعمال میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا بہت اہم ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا گناہ ہے۔ جیم ذیقدہ میں کرنے والے اعمال ذیقدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص احترام اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمان اپنے دلوں کو پاک، اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر اور اپنی زندگیوں کو عبادت و اطاعت سے منور کر سکتے ہیں۔ چونکہ ذیقدہ حج کے مہینوں میں بھی شمار ہوتا ہے اس لیے اس کی دینی حیثیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں نیکی، تقوی، صبر، ذکر، استغفار، توبہ، صلہ رحمی اور اچھے اعمال کی طرف بلاتا ہے۔ آج کے دور میں جب مسلمان دنیاوی مصروفیات میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ عبادت کے لیے وقت نکالنا مشکل محسوس ہوتا ہے، ایسے میں ذیقدہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کو پھر سے تازہ کریں۔ یہ مہینہ گناہوں سے بچنے، عبادات بڑھانے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا خاص ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو غفلت میں گزار دیں تو یہ ایک بڑی محرومی ہے، اور اگر ہم اس کا صحیح استعمال کر لیں تو یہ ہمارے اعمال نامے میں بہت بڑی نیکیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ذیقدہ کی اہمیت ذیقدہ کا لفظ عقاد سے نکلا ہے جس کے معنی بیٹھنے رکنے کے ہیں۔ قدیم زمانے میں عرب اس مہینے میں جنگ و جدال سے رکے رہتے تھے۔ اسلام نے ان 4 مہینوں کو خاص حرمت دی ہے۔ ذیقدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی سنگینی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ذیقدہ میں خاص احتیاط، زیادہ عبادت اور زیادہ تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ان مہینوں میں ظلم و زیادتی، لڑائی جھگڑا، گناہ اور بے حیائی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذیقدہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ یہ روحانی بیداری کا پیغام ہے۔ جو مسلمان اس مہینے کو سمجھ کر گزارتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے قیمتی ذخیرہ جمع کرتا ہے۔ ذیقدہ میں کرنے والے اہم اعمال: 1 توبہ اور استغفار۔ ذیقدہ میں سب سے پہلا اور سب سے اہم عمل سچی توبہ ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور گناہوں سے پاک۔ زندگی صرف انبیاء علیہم السلام کے لیے مخصوص تھی۔ ہم سب کو اپنی کوتاہیوں، لغزشوں اور غفلتوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ذیقدہ کا مہینہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، رو کر معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں۔ توبہ صرف بکے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا رحمت اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس مہینے میں اپنے والدین، بہن بھائیوں، چچا ماموں، خالہ پھوپھی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے رابطہ بڑھانا چاہیے۔ کسی سے ناراضگی ہو تو معاف کر دینا چاہیے، کسی سے دوری ہو تو محبت سے قربت پیدا کرنی چاہیے۔ ذیقدہ کے پاکیزہ ماحول میں دلوں کی قدورتیں دور کرنا بہت ضروری ہے۔ 9 زبان کی حفاظت۔ ذیقدہ میں زبان کی حفاظت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جوٹ، غیبت، چغلی، بددعا، گالی تانا اور فضول باتیں انسان کے اعمال ضائع کر دیتی۔ رمضان والے مہینے میں خاص طور پر زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن زبان کی غلطیوں سے اپنے اعمال کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں عہد کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے اور
اپنی زبان کو صرف اچھی بات ذکر دعا اور خیر کے لیے استعمال کریں گے۔ 10 صبر اور حلم ذیقدہ میں صبر کا مظاہرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ صبر کرنے والا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ غصہ، جلد بازی اور بدلی انسان کو کمزور کرتی ہے، جبکہ صبر، حلم اور برداشت اسے مضبوط بناتے ہیں۔ اس مہینے میں کوشش کریں کہ معمولی باتوں پر ناراض نہ ہوں، گھر والوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور لوگوں کی غلطیوں کو برداشت کرنا سیکھیں۔ صبر صرف دکھ میں نہیں، خوشی میں بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات خوشی انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ 11 حج اور قربان الہی کی تیاری۔ ذیقدہ حج کے مہینوں میں سے ایک ہے، اس لیے یہ مہینہ ہمیں حج، عمرہ، قربانی اور اللہ کے گھر سے تعلق کی یاد دلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور جو ابھی حج پر نہیں جا سکتا وہ کم از کم دل میں کعبہ کی محبت، اللہ کے حکم کی تعظیم اور عبادت کا شوق پیدا کرے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ایک مومن کا اصل قبلہ اللہ کی رضا ہیاس لیے اپنے اعمال، نیتوں اور عادات کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ 12 اچھی صحبت اختیار کرنا نیک اعمال کا ایک بڑا ذریعہ اچھی صحبت ہے۔ ذیقدہ میں ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جالماک، نیک دوست، دیندار افراد اور خیرخواہ لوگ انسان کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ برے دوست انسان کو غفلت، گناہ اور دنیا پرستی کی طرف لے جائیں۔ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو یہ مہینہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ خاص طور پر صبح کے وقت قرآن پڑھنا، ترجمہ دیکھنا اور اس کی ہدایات پر غور کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ 5 ذکر الہی ذیقدہ میں کرنے والے اعمال میں اللہ کا ذکر بہت اہم ہے۔ ذکر الہی دل کو اطمینان دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ و اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ اور درود شریف جیسے اذکار زبان کو پاکیزہ اور دل کو منور کرتے ہیں۔ ذکر کی برکت سے انسان کے اندر نرمی، عاجزی اور اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ آج کل انسان دنیاوی مشغولیات میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے اللہ کی یاد کے لیے وقت کم ملتا ہے۔ ذیقدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دن بھر کے کاموں کے درمیان بھی اللہ کو نابے بالمسجد جاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سفر میں، گھر کے کاموں میں، ہر حال میں ذکر ممکن ہے۔ ذکر بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ 6 نوافل کا اہتمام۔ ذیقدہ میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا بھی بہت نیک عمل ہے۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور تے المسجد جیسی نفل نمازیں بندے کے درجے بلند کرتی ہے۔ نوافل میں وہ خاص لذت اور قرب حاصل ہوتا ہے جو فرائض کے بعد مزید قربت عطا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز خاص طور پر دل کی صفائی، دعا کی قبولیت اور اللہ کی محبت کے لیے بہت اہم ہے۔ جو شخص ذیقدہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے بات کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں ایک نئی روحانیت محسوس کرتا ہے۔ اگر روزانہ تہجد مشکل ہو تو کم از کم ہفتے میں چند راتیں اس کے لیے مخصوص کر لیں۔ 7 صدقہ و خیرات۔ ذیقدہ میں صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت افضل ہے۔ غربو ہے، یتیم و محتاجوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اسلام کی بڑی تعلیمات میں سے ہے۔ مال اللہ کی امانت ہے اور اس میں سے دوسروں کے لیے خرچ کرنا انسان کے مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ برکت دیتا ہے۔ صدقہ صرف پیسے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ کھانا کھلانا، کپڑے دینا، کسی کو دوا دلانا، کسی کے دکھ میں شریک ہونا، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا بھی صدقہ۔ ہجدہ میں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت سے کچھ نکال کر اللہ کی راہ میں دیں۔ اس سے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے۔ 8 صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ ذیقدہ میں کرنے والے اعمال میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا بہت اہم ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا گناہ ہے۔ جیم نہ چھوڑنے کا ارادہ اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی توبہ کا حصہ ہے۔ اس مہینے میں روزانہ کچھ وقت نکال کر اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہماری نماز درست ہے؟ کیا ہماری نگاہیں محفوظ ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم والدین، بیوی، بچوں، پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ جب انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 2 نماز کی پابندی۔ ذیقدہ میں کرنے والے اعمال میں نماز کی حفاظت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نماز درست ہو تو زندگی سانور جاتی ہے، اور اگر نماز ضائع ہو جائے تو باقی اعمال بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں وقت پر ادا ہوں۔ خشوع
وہ خضوع کے ساتھ پڑھی جائیں، اور اگر مرد ہیں تو جماعت کا اہتمام کریں۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ذیقدہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی یہ کمی دور کریں۔ فجر کی نماز، اشراق، چاشت، تہجد اور نوافل کو معمول بنانا دل کو نور دیتا ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور ذیقدہ چونکہ ایک پاکیزہ مہینہ ہے اس لیے اس میں نماز کی پابندی اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ 3 روزے رکھنا، اگرچہ ذیقدہ میں کوئی خاص فرض روزہ نہیں ہے لیکن نفلی روزے رکھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نفلی روزے بندے کے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، صبر پیدا کرتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں اور عبادت کا شوق بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی خواہشات پر قابو پانا چاہتے ہیں ان کے لیے روزہ بہترین تربیت ہے۔ ذیقدہ میں سوموار اور جمعرات کے روزے عام بس کے روزے اپنی سہولت کے مطابق نفلی روزے رکھے جا سکتے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، زبان، کان، ہاتھ اور دل کو بھی گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ روزے کی حالت میں غصہ کم ہوتا ہے، ذکر بڑھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے۔ 4 قرآن پاک کی تلاوت، ذیقدہ میں قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنانا بہت مبارک عمل ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت دلوں کو زندہ کرتی ہے، سوچ کو پاک کرتی ہے اور بندے کے اندر ہدایت کا نور پیدا کرتی ہے۔ اس مہینے میں روزانہ قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لینا چاہیے، چاہے ایک رکوع ہو، ایک پارہ ہو، چند آیات ہی کیوں نہ ہو۔ ہے قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ذیقدہ میں اگر ذیقدہ میں کرنے والے اعمال، ذیقدہ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے ایک نہایت محترم اور باعظمت مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت، وقار اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، گناہوں کی قباحت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل، اپنی زبان، اپنے اعمال اور اپنی عادات کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لے۔ ذیقدہ کا مہینہ ہمیں سکون، عبادت، صبر، توبہ، ذکر اور نیک اعمال کی طرف بلاتا ہے۔ یہ صرف ایک اسلامی مہینہ نہیں بلکہ اپنے اندر بہت سی روحانی برکتیں اور اخلاقی درس بھی رکھتا ہی۔ بہت سے لوگ ذیقدہ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ نہایت اہم ہے۔ اس مہینے میں مسلمان اگر کچھ خاص اعمال اختیار کریں تو وہ نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں نیکی، پاکیزگی اور برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ذیقدہ میں کرنے والے اعمال صرف نفلی عبادات تک محدود نہیں بلکہ اس مہینے میں حسن اخلاق، صبر، حقوق العباد، صلہ رحمی، توبہ، استغفار اور زبان کی حفاظت بھی بہت اہم ہے۔ ذیقدہ کی اہمیت، ذیقدہ کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے وہ ہیں جن میں لڑائی جھگڑے، ظلم و زیادتی، گناہوں اور فتنہ و فساد سے خاص طور پر بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان مہینوں کی حرمت اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کے خاص نظام اوقات کا احترام کرے اور اپنی زندگی کو عبادت کے لیے تیار کرے۔ ذیقدہ حج کے مہینوں میں بھی شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق روحانیت، پاکیزگی اور اللہ کے گھر کی طرف سفر کی تیاری سے بھی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان کا ہر دن عبادت کا دن ہو سکتا ہے اگر نیت درست ہو۔ صرف نماز، روزہ اور تلاوت ہی عبادت نہیں بلکہ اچھا اخلاق، حلال کمائی، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے تعلق اور لوگوں کے ساتھ انصاف بھی عبادت ہے۔ ذیقدہ میں ان سب باتوں کی طرف توجہ کرنا بہت مفید ہے۔ ایک، توبہ اور استغفار۔ ذیقدہ میں سب سے پہلا اور اہم عمل توبہ اور استغفار ہے۔ انسان خطا کا پاتلا ہے، دن رات جانے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی نگاہ سے، کبھی دل سے اور کبھی عمل سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ذیقدہ کا مہینہ بندے کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں بلکہ دل سے ندامت۔ ذیقدہ میں کرنے والے اعمال، ذیقدہ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے ایک نہایت محترم اور باعظمت مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت، وقار اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، گناہوں کی قباحت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل، اپنی زبان، اپنے اعمال اور اپنی عادات کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لے۔ ذیقدہ کا مہینہ ہمیں سکون، عبادت، صبر، توبہ، ذکر اور نیک اعمال کی طرف بلاتا ہے۔ یہ صرف ایک اسلامی مہینہ نہیں بلکہ اپنے اندر بہت سی روحانی برکتیں اور اخلاقی درس بھی رکھتا ہی۔ بہت سے لوگ ذیقدہ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ نہایت اہم ہے۔ اس مہینے میں مسلمان اگر کچھ خاص اعمال اختیار کریں تو وہ نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں
بلکہ اپنی زندگی میں نیکی پاکیزگی اور برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ذیقعدہ میں کرنے والے اعمال صرف نفلی عبادات تک محدود نہیں بلکہ اس مہینے میں حسن اخلاق، صبر، حقوق العباد، صلہ رحمی، توبہ، استغفار اور زبان کی حفاظت بھی بہت اہم ہے۔ ذیقعدہ کی اہمیت۔ ذیقعدہ کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے وہ ہیں جن میں لڑائی جھگڑے، ظلم و زیادتی، گناہوں اور فتنہ و فساد سے خاص طور پر بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان مہینوں کی حرمت اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کے خاص نظام اوقات کا احترام کرے اور اپنی زندگی کو عبادت کے لیے تیار کرے۔ ذیقعدہ حج کے مہینوں میں بھی شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق روحانیت، پاکیزگی اور اللہ کے گھر کی طرف سفر کی تیاری سے بھی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان کا ہر دن عبادت کا دن ہو سکتا ہے اگر نیت درست ہو۔ صرف نماز، روزہ اور تلاوت ہی عبادت نہیں بلکہ اچھا اخلاق، حلال کمائی، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے تعلق اور لوگوں کے ساتھ انصاف بھی عبادت ہے۔ ذیقعدہ میں ان سب باتوں کی طرف توجہ کرنا بہت مفید ہے۔ ایک توبہ اور استغفار۔ ذیقعدہ میں سب سے پہلا اور اہم عمل توبہ اور استغفار ہے۔ انسان خطا کا پاتلا ہے، دن رات جانے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی نگاہ سے، کبھی دل سے اور کبھی عمل سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ذیقعدہ کا مہینہ بندے کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں بلکہ دل سے ندامت نہ چھوڑنے کا ارادہ اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی توبہ کا حصہ ہے۔ اس مہینے میں روزانہ کچھ وقت نکال کر اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہماری نماز درست ہے؟ کیا ہماری نگاہیں محفوظ ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم والدین، بیوی، بچوں، پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ جب انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی۔ ذیقعدہ میں کرنے والے اعمال میں نماز کی حفاظت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نماز درست ہو تو زندگی سانور جاتی ہے اور اگر نماز ضائع ہو جائے تو باقی اعمال بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کمزور پڑ جاتے ہیں اس لیے اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ پانچوں نمازیں وقت پر ادا ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائیں، اور اگر مرد ہیں تو جماعت کا اہتمام کریں۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ذیقعدہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی یہ کمی دور کریں۔ فجر کی نماز، اشراق، چاشت، تہجد اور نوافل کو معمول بنانا دل کو نور دیتا ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور ذیقعدہ چونکہ ایک پاکیزہ مہینہ ہے اس لیے اس میں نماز کی پابندی اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ روزے رکھنا۔ اگرچہ ذیقعدہ میں کوئی خاص فرض روزہ نہیں ہے لیکن نفلی روزے رکھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نفلی روزے بندے کے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، صبر پیدا کرتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں اور عبادت کا شوق بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی خواہشات پر قابو پانا چاہتے ہیں ان کے لیے روزہ بہترین تربیت ہے۔ ذیقعدہ میں سوموار اور جمعرات کے روزے عام بس کے روزے اپنی سہولت کے مطابق نفلی روزے رکھے جا سکتے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، زبان، کان، ہاتھ اور دل کو بھی گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ روزے کی حالت میں غصہ کم ہوتا ہے، ذکر بڑھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت۔ ذیقعدہ میں قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنانا بہت مبارک عمل ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت دلوں کو زندہ کرتی ہے، سوچ کو پاک کرتی ہے اور بندے کے اندر ہدایت کا نور پیدا کرتی ہے۔ اس مہینے میں روزانہ قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لینا چاہیے، چاہے ایک رکوع ہو، ایک پارہ ہو، چند آیات ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ذیقعدہ میں اگر ذیقعدہ میں کرنے والے اعمال۔ ذیقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص احترام اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمان اپنے دلوں کو پاک، اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر اور اپنی زندگیوں کو عبادت و اطاعت سے منور کر سکتے ہیں۔ چونکہ ذیقعدہ حج کے مہینوں میں بھی شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کی دینی حیثیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں نیکی، تقوی، صبر، ذکر، استغفار، توبہ، صلہ رحمی اور اچھے اعمال کی طرف بلاتا ہے۔ آج کے دور میں جب مسلمان دنیاوی مصروفیات میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ عبادت کے لیے وقت نکالنا مشکل محسوس ہوتا ہے، ایسے میں ذیقعدہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کو
پھر سے تازہ کریں یہ مہینہ گناہوں سے بچنے عبادات بڑھانے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا خاص ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہم اس مہینے کو غفلت میں گزار دیں تو یہ ایک بڑی محرومی ہے اور اگر ہم اس کا صحیح استعمال کر لیں تو یہ ہمارے اعمال نامے میں بہت بڑی نیکیوں کا سبب بن سکتا ہے ذیقدہ کی اہمیت ذیقدہ کا لفظ عقاد سے نکلا ہے جس کے معنی بیٹھنے رکنے کے ہیں قدیم زمانے میں عرب اس مہینے میں جنگ و جدال سے رکے رہتے تھے اسلام نے ان 4 مہینوں کو خاص حرمت دی ہے ذیقدہ ذی الحجہ محرم اور رجب ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی سنگینی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے ذیقدہ میں خاص احتیاط زیادہ عبادت اور زیادہ تقوی کی ضرورت ہوتی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کی عظمت کو بیان کیا ہے ان مہینوں میں ظلم و زیادتی لڑائی جھگڑا گناہ اور بے حیائی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذیقدہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ یہ روحانی بیداری کا پیغام ہے جو مسلمان اس مہینے کو سمجھ کر گزارتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے قیمتی ذخیرہ جمع کرتا ہے ذیقدہ میں کرنے والے اہم اعمال ایک توبہ اور استغفار ذیقدہ میں سب سے پہلا اور سب سے اہم عمل سچی توبہ ہے انسان خطا کا پتلا ہے اور گناہوں سے پاک زندگی صرف انبیاء علیہم السلام کے لیے مخصوص تھی ہم سب کو اپنی کوتاہیوں لغزشوں اور غفلتوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ذیقدہ کا مہینہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک جائیں رو کر معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں توبہ صرف بکے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا رحمت اور برکت کا سبب بنتا ہے رحمت اور برکت کا سبب بنتا ہے اس مہینے میں اپنے والدین بہن بھائیوں چچا ماموں خالہ پھوپھی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے رابطہ بڑھانا چاہیے کسی سے ناراضگی ہو تو معاف کر دینا چاہیے کسی سے دوری ہو تو محبت سے قربت پیدا کرنی چاہیے ذیقدہ کے پاکیزہ ماحول میں دلوں کی قدورتیں دور کرنا بہت ضروری ہے زبان کی حفاظت ذیقدہ میں زبان کی حفاظت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے جوٹ غیبت چغلی بد دعا گالی تانا اور فضول باتیں انسان کے اعمال ضائع کر دیتی رمضان والے مہینے میں خاص طور پر زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن زبان کی غلطیوں سے اپنے اعمال کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اس لیے اس مہینے میں عہد کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے اور اپنی زبان کو صرف اچھی بات ذکر دعا اور خیر کے لیے استعمال کریں گے صبر اور حلم ذیقدہ میں صبر کا مظاہرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے زندگی میں مشکلات پریشانیاں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں صبر کرنے والا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے غصہ جلد بازی اور بدلی انسان کو کمزور کرتی ہے جبکہ صبر حلم اور برداشت اسے مضبوط بناتے ہیں اس مہینے میں کوشش کریں کہ معمولی باتوں پر ناراض نہ ہوں گھر والوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور لوگوں کی غلطیوں کو برداشت کرنا سیکھیں صبر صرف دکھ میں نہیں خوشی میں بھی ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات خوشی انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے 11 حج اور قربان الہی کی تیاری ذیقدہ حج کے مہینوں میں سے ایک ہے اس لیے یہ مہینہ ہمیں حج عمرہ قربانی اور اللہ کے گھر سے تعلق کی یاد دلاتا ہے اگر کوئی شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور جو ابھی حج پر نہیں جا سکتا وہ کم از کم دل میں کعبہ کی محبت اللہ کے حکم کی تعظیم اور عبادت کا شوق پیدا کرے یہ مہینہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ایک مومن کا اصل قبلہ اللہ کی رضا حیاس لیے اپنے اعمال نیتوں اور عادات کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے 12 اچھی صحبت اختیار کرنا نیک اعمال کا ایک بڑا ذریعہ اچھی صحبت ہے ذیقدہ میں ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جالماک نیک دوست دیندار افراد اور خیرخواہ لوگ انسان کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتے ہیں برے دوست انسان کو غفلت گناہ اور دنیا پرستی کی طرف لے جائیں ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو یہ مہینہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے خاص طور پر صبح کے وقت قرآن پڑھنا ترجمہ دیکھنا اور اس کی ہدایات پر غور کرنا بہت فائدہ دیتا ہے 5 ذکر الہی ذیقدہ میں کرنے والے اعمال میں اللہ کا ذکر بہت اہم ہی ذکر الہی دل کو اطمینان دیتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ و اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اور درود شریف جیسے اذکار زبان کو پاکیزہ اور دل کو منور کرتے ہیں ذکر کی برکت سے انسان کے اندر نرمی عاجزی اور اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے آج کل انسان دنیاوی مشغولیات میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے اللہ کی یاد کے لیے وقت کم ملتا ہے ذیقدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دن بھر کے کاموں کے درمیان بھی اللہ کو نابے بالمسجد
جاتے ہوئے کام کرتے ہوئے سفر میں گھر کے کاموں میں ہر حال میں ذکر ممکن ہے ذکر بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے 6 نوافل کا اہتمام ذیقدہ میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا بھی بہت نیک عمل ہی تہجد اشراق چاشت اوابین اور تے المسجد جیسی نفل نمازیں بندے کے درجے بلند کرتی ہیں نوافل میں وہ خاص لذت اور قرب حاصل ہوتا ہے جو فرائض کے بعد مزید قربت عطا کرتا ہے تہجد کی نماز خاص طور پر دل کی صفائی دعا کی قبولیت اور اللہ کی محبت کے لیے بہت اہم ہے جو شخص ذیقدہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے بات کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں ایک نئی روحانیت محسوس کرتا ہے اگر روزانہ تہجد مشکل ہو تو کم از کم ہفتے میں چند راتیں اس کے لیے مخصوص کر لیں ساتھ صدقہ و خیرات ذیقدہ میں صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت افضل ہے غربو ہے یتیم و محتاجوں بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اسلام کی بڑی تعلیمات میں سے ہے مال اللہ کی امانت ہے اور اس میں سے دوسروں کے لیے خرچ کرنا انسان کے مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ برکت دیتا ہے صدقہ صرف پیسے کی صورت میں نہیں ہوتا کھانا کھلانا کپڑے دینا کسی کو دوا دلانا کسی کے دکھ میں شریک ہونا کسی کا بوجھ ہلکا کرنا بھی صدقہ ہزدہ میں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت سے کچھ نکال کر اللہ کی راہ میں دیں اس سے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے 8 صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک ذیقدہ میں کرنے والے اعمال میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا بہت اہم ہے اسلام میں صلہ رحمی کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا گناہ ہے میں گزرتی ہیاس مہینے میں جو اعمال اختیار کیے جائیں وہ صرف ایک مہینے تک محدود نہ رہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے عادت بن جانماز روزہ قرآن ذکر صدقہ صلہ رحمی دعا صبر اور حسن اخلاق جیسے اعمال انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اس کی دنیا و آخرت سنوار دیتے آؤزدہ کو غفلت کا مہینہ نہیں بلکہ بیداری اصلاح اور اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ بنانا چاہیے اگر ہم اس مہینے میں اپنے دل کی صفائی اپنے اعمال کی درستگی اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں تو یقیناً یہ مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں ذیقدہ سمیت تمام مہینوں کی قدر کرنے نیک اعمال کی توفیق دینے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے آمین ذیقدہ میں کرنے والے اعمال ذیقدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص احترام اور عظمت عطا فرمائی ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمان اپنے دلوں کو پاک اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر اور اپنی زندگیوں کو عبادت و اطاعت سے منور کر سکتے ہیں چونکہ ذیقدہ حج کے مہینوں میں بھی شمار ہوتا ہے اس لیے اس کی دینی حیثیت اور بھی بڑھ جاتی ہے یہ مہینہ ہمیں نیکی تقوی صبر ذکر استغفار توبہ صلہ رحمی اور اچھے اعمال کی طرف بلاتا ہے آج کے دور میں جب مسلمان دنیاوی مصروفیات میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ عبادت کے لیے وقت نکالنا مشکل محسوس ہوتا ہے ایسے میں ذیقدہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کو پھر سے تازہ کریں یہ مہینہ گناہوں سے بچنے عبادات بڑھانے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا خاص ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہم اس مہینے کو غفلت میں گزار دیں تو یہ ایک بڑی محرومی ہے اور اگر ہم اس کا صحیح استعمال کر لیں تو یہ ہمارے اعمال نامے میں بہت بڑی نیکیوں کا سبب بن سکتا ہے ذیقدہ کی اہمیت ذیقدہ کا لفظ انقاد سے نکلا ہے جس کے معنی بیٹھنے رکنے کے ہیں قدیم زمانے میں عرب اس مہینے میں جنگ و جدال سے رکے رہتے تھے اسلام نے ان 4 مہینوں کو خاص حرمت دی ہے ذیقدہ ذی الحجہ محرم اور رجب ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی سنگینی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے ذیقدہ میں خاص احتیاط زیادہ عبادت اور زیادہ تقوی کی ضرورت ہوتی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کی عظمت کو بیان کیا ہے ان مہینوں میں ظلم و زیادتی لڑائی جھگڑا گناہ اور بے حیائی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذیقدہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ یہ روحانی بیداری کا پیغام ہے جو مسلمان اس مہینے کو سمجھ کر گزارتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے قیمتی ذخیرہ جمع کرتا ہے ذیقدہ میں کرنے والے اہم اعمال ایک توبہ اور استغفار ذیقدہ میں سب سے پہلا اور سب سے اہم عمل سچی توبہ ہے انسان خطا کا پتلا ہے اور گناہوں سے پاک زندگی صرف انبیاء علیہم السلام کے لیے مخصوص تھی ہم سب کو اپنی کوتاہیوں لغزشوں اور غفلتوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ذیقدہ کا مہینہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک جائیں رو کر معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں توبہ صرف